السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تیسرا ویڈیو ہے خودکشی کو لے کر، اور اس کے اندر بھی ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ آخر جینے سے کیا پریشانی ہے، لوگوں کو زندگی سے کیا پریشانی ہے، زندگی کو یس کیوں نہیں کہتے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ٹاپک پر تو جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ پوری دنیا میں خودکشی کے واقعات غیر مسلموں میں سب سے زیادہ ملتے ہیں، جبکہ وہ امیر ترین بھی ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے مشہور کامیاب بھی ہیں، اور کامیاب ہونے کے باوجود لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تو ہمارے ملک میں تو بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ بیماری، یہ ڈپریشن کی بیماری، یہ خودکشی کی۔ تو دوستوں اور میرے بھائی بہنوں، اور خاص کر ہندو اور تمام غیر مسلم لوگ، آپ لوگ جب تک دنیا کی کامیابی کو اہمیت دیں گے یہ بیماری اور بڑھے گی۔ میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ زندگی اہم ہے، دنیا کی چیزیں اہم نہیں ہیں۔ دنیا میں صحیح طرح سے جینے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک بہترین کتاب قرآن مجید کا گفٹ دیا ہے، لیکن نہ پوری طرح سے مسلم ہی اور نہ ہی غیر مسلم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اٹھانا چاہیے اس کا فائدہ۔ اس کی میں آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک بڑی اس آیت کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اپنی مخلوق سے۔ اللہ پاک کہتے ہیں سورہ ہود میں کہ ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود۔ اللہ پاک کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ وہ جس نے ہم کو بنایا ہے نا، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے یہ والی بات۔ تو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر میں جو سب سے بڑا ہو، ذمہ دار ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، والدہ ہوں، ہسبینڈ ہوں، بھائی، کوئی بھی بڑا ہو، تو آپ ہر پریشانی اسی سے کہتے ہیں نا۔ تو جب آپ سے دنیا روٹھی ہو یا ناراض ہوں لوگ، خاص طور پر خواتین اکثر سسرال میں ان کے ساتھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کا نہیں ہے، کوئی بھی ان کی بات کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور یا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی نوکری کے جگہ پر جہاں وہ کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کا باس یا آپ کا شوہر آپ کو یہ کہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، میں تو تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، رحیم ہوں، تو تم کو کیسا لگے گا؟ آپ لوگوں کو بتائیں کیسا لگے گا؟ سمجھ رہے میری بات کا مطلب؟ آپ ساری فکر ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان یہ کہہ رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اتنا سکون ملتا ہے، انسان بڑی سے بڑی پریشانی جھیل جاتا ہے، اور وہ بھی مسکرا کر جھیل لیتا ہے، اس کو بڑی پریشانی بڑی نہیں لگتی۔ اور قرآن میں اب آپ سمجھیں یہ والی بات کہ قرآن میں تو اللہ اظہار کرتے ہیں کہ جس نے ان سبھی ذمہ دار لوگوں کو بنایا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اتنے محبت کرنے والے لوگ، اتنا خیال کرنے والے لوگ جس نے ہمارے لیے بنائے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا دوست ہے رحمان۔ وہ رحمان آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ محبت کرنے والے اور رحیم ہیں، یعنی رحمت کرتے ہیں آپ پر۔ تو ان کی رحمت اور محبت کا اندازہ لگانا کیا کوئی لگا سکتا ہے؟ آپ بتائیں، سوچئے گا میری اس بات کو کہ اللہ کی محبت کا اندازہ، جب اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، تو وہ جو اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، تو ان کی رحمت اور محبت کا اندازہ تو ہماری عقل لگا ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ان کی اس رحمت اور محبت ہی کی وجہ سے دنیا میں لوگ اور تمام مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ تو بھائی، ارے جب کوئی من پسند چیز نہیں ملتی، میں خاص طور پر نوجوان ہندو لڑکے لڑکیوں سے کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی من پسند چیز نہیں ملتی تو وہ بھی رحمان کی رحمت ہے، اگر مل جائے تو بربادی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بندے جو ہیں وہ پریشانی اٹھائیں یا اس راستے پر چلیں جو بربادی کا راستہ ہو۔ تو یہ آیت انسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ایک آیت کو اگر ہم ڈیٹیل پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ رحمان ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی تکلیف ہوئی خودکشی کر لیتے ہیں لوگ۔ زندگی میں جو ہے وہ اہم ہے، اس کی قدر کریں۔ یتیموں کو دیکھیں، ایک مثال ہے آپ کے سامنے یتیموں کی۔
جو آرفنز ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب ایسے شیطانی خیال آپ کے دماغ میں آئیں تو سب سے آسان طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نہ بھی ہو ہیلپ کرنے والا، کوئی آپ کو قرآن کی اللہ کی بات بتانے والا نہ ہو، تو آپ فون کے اوپر، آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے اور سب کو آتے ہیں چلانے، تو آپ اس فون پر قرآن کا ترجمہ، اس کی ڈیٹیل ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ پڑھیں، اور وہ بہت آسان ہے، سمجھ میں آئے گی، آپ جس کی چاہیں اس کی نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کے لیے ہے، جب آپ برے خیال یعنی خودکشی جیسا خیال کو ریجیکٹ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے دماغ میں خیال آیا ابھی کچھ نہیں بچا زندگی میں، چلو بھائی اب تو ہم ختم کرتے ہیں، چلو چھوڑو، زندگی ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا کیا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اسلام میں کیا ہے کہ جو انسان جیسے مرتا ہے زبردستی اگر وہ زندگی کو ختم کر رہا ہے تو وہ قیامت تک وہی عمل کرتا رہتا ہے، یعنی اگر پھانسی پہ لٹکا ہے تو قیامت تک پھانسی پہ لٹکتا رہے گا، کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ تو خودکشی کرنے سے تکلیف ختم نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھیں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں، نزدیک آئیں قرآن کے، اسلام کے نزدیک آئیں۔ تو جب کبھی آپ کے دماغ میں چاہے کتنے برے حالات ہوں، یہ والے خیالات پیدا ہوں، برے خیالات پیدا ہوں، تو آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان خیالات کو، تو یہ آپ کا جو ریجیکشن ہے یہ عمل نیکی بن جائے گا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا کریں گے، یعنی اجر یعنی کہ گفٹ، آپ کو ریوارڈ عطا کریں گے۔ اور وہ ریوارڈ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب دن نہیں رہتا تو پھر رات بھی نہیں رہتی نا، اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو ریوارڈ دیں گے، کس لیے کہ آپ نے ایک غلط بات دماغ میں آئی لیکن آپ نے اسے کرا نہیں، ٹھیک ہے، تو جب کرا نہیں تو وہ ایک نیکی بن گئی، تو نیکی بن گئی تو اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے، اور جب اگر آپ وہ غلط کام اللہ نہ کرے کوئی بھی لڑکا لڑکی کرتا ہے، کوئی بھی مرد اور عورت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پھر گناہ ہے، تو گناہ ہے تو گناہ کی سزا تو پھر دیکھیے سورگ نرک تو آپ بھی مانتے ہو نا، سورگ نرک تو آپ بھی مانتے ہو نا، ہمارے ہاں جہنم اور جنت کہا جاتا ہے، آپ کے سورگ نرک، تو پھر نرک میں کون جائے گا؟ اگر سارے سورگ میں جائیں گے غلط کام کر کے تو نرک میں کون جائے گا؟ قتل ہو رہا ہے، ریپ ہو رہے ہیں، اور کرپشن ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تو وہ لوگ بھی سب سورگ میں جائیں گے کیا؟ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں تو کیا سورگ میں جائیں گے کیا ایسے لوگ؟ تو سوچیے آپ اس بات کو کہ زندگی میں تو پریشان رہے اور پریشانی کو جھیل نہیں سکے، اور آخر میں اپنے کو تب بھی اپنی برباد کر لیتے ہیں زندگی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ تو آپ جب غلط خیالات آئیں تو آپ اس کو ریجیکٹ کر لیں، آپ کو نیکی ملے گی، یہی سوچ کے ریجیکٹ کریں نا کہ نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو آپ سے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیے، سوچ جب نیکی کی ہو جائے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رحمان کی محبت اور رحمت تو آپ لوگوں کو دین کی سمجھ اور عطا کرے گی۔ جب آپ نیک عمل کرتے لگیں گے، جب آپ اس طرح کے خیالات دور کر دیں گے اپنے دماغ سے، جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور رحمت نازل کریں گے، اور آپ لوگوں کو وہ عقل عطا کر دیں گے جس سے آپ غلط کام چھوڑ دیں گے، غلط راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے، کسی کو اپنے کو خود کو بھی نہیں ماریں گے اور کسی دوسرے کو بھی نہیں ماریں گے۔ دیکھیے خودکشی تو میرے حساب سے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خودکشی آپ لوگ ہیں جو کرتے ہیں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور دوسری خودکشی ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی والی بات کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خودکشی کی طرح سے، کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف غلط کام کرتے ہیں، تو ہم کہاں پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ کس راستے پر چل جاتے ہیں؟ جہنم کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور جہنم ایک خودکشی ہی تو ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ان باتوں کو سمجھیے، نہ خود کو ماریے نہ کسی دوسرے کو ماریے، ہنس کر زندگی گزاریے، مسکرا کر زندگی گزاریے، دنیا میں پریشانیاں آئیں گی انہیں اگنور کریے اور زندگی کو جئیں۔ دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کا آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں سب سلامت ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، تو اس کو ہیپیلی ایکسیپٹ کریے، ان چیزوں کو، زندگی کو یس کہیے، زندگی کو نو مت کہیے، خودکشی کو یس مت کہیے نا۔ آپ کیوں کمزور کیوں پڑتے ہیں؟ کمزور تھوڑے نہ ہیں آپ لوگ، تو کوئی بھی انسان کمزور نہیں ہے، تو اچھے کام کریے، خوش رہیے، خوش دوسروں کو رکھیے، اور
کوئی بھی بات آپ کے دماغ میں آتی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ میرے چینل پر آ کر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو لائک اور شیئر کریں گے تو یہ بھی ایک نیکی ہو جائے گی، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ یہ جو ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا، یہ بیکار کی چیز ہے۔ کسی کے دل میں نفرت پھیلانا، انسان جب تک خود نہیں چاہتا اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، یہ سب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ الزام لگائے جاتے ہیں مسلمان کیوں کر رہے ہیں یہ ایسے کام کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں اور کیسے وہ دوسرے لوگوں کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہیں۔ بھائی ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہمارے اتنے سارے دوست احباب غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، تو جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ وہاں چلے گا تو کیا ہوگا، تو اس لیے ہمیں آپ سے لگاؤ ہے، ہمیں آپ سے ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، بزنس ایسوسیٹ ہیں، تو جب ہم ان کے بارے میں سوچتے تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ لوگوں کو یہ والی بات سمجھاتے ہیں کہ اپنا برا نہ کریں، نہ خودکشی اس طرح کریں نہ اس طرح کریں، ایک سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ کے دل بدل جائیں گے اور آپ زندگی خوشی خوشی گزارنے لگیں گے، ہنس کر گزارنے لگیں گے۔ اور یہی تو ہے، بس چھوٹی سی تو ہے زندگی، ہنس کے گزار دو نا، کیا دقت ہے؟ ٹھیک ہے، بس اب میں اپنے اس بات کو ختم کرتی ہوں یہیں پر۔ اچھا خاصا بول لیا، زیادہ میں آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گی۔ امید ہے آپ آج کی میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو بھائی لائک شیئر کر دیجیے گا اور نیکی کما لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلے پھر ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نیا ٹاپک پر لے کر آئیں گے۔ ابھی آج کل بڑا ایک زبردست ٹاپک چل رہا ہے، تو اس ٹاپک پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بکرے کو لے کر ہورڈنگ لگائی جا رہی ہے اور یہ سب، تو میں اس کے اوپر بھی جلدی انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کر آؤں گی اور ڈسکس کروں گی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کرنے سے ان کا کتنا نقصان ہوگا، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا نفرت کرنے سے۔ تو محبت کرو، محبت پھیلاؤ۔ بھائی کسی نے کہا ہے نا کہ ہمیں تو نفرت کا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے نفرت کر لیتے ہیں، ہم تو محبت میں ہی اتنے بزی رہتے ہیں۔ تو ہم تو محبت پھیلا رہے ہیں، آپ بھی پھیلائیے۔ اللہ حافظ۔